بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کا سکون چھین لیا ہو۔ ہر کسی کو خوش رکھنا شاید ہمارے بس میں نہیں، مگر ہماری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے یہ ہمارے بس میں ضرور ہے۔ جب تالاب بھرتا ہے تب مچھلیاں چیونٹیوں کو کھاتی ہیں، اور جب تالاب سوکھ جاتا ہے تب چیونٹیاں مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں۔ موقع سب کو ملتا ہے، بس اپنی باری کا انتظار کرو۔ بجائے ایک دوسرے سے بات کرنے کے، ہم ایک دوسرے کی بات کرنے میں ماہر ہیں۔ ہمیں اگر کسی میں برائی دکھائی دیتی ہے تو ہم سب کو بتاتے ہیں، سوائے اس کے جس میں برائی نظر آئے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ میری مدد سے کسی کا کیا ہوگا۔ اگر بارش کا ہر قطرہ اپنے چھوٹے ہونے کا سوچے تو پھر بارش کبھی بھی نہ ہو۔ جب راستہ اور واسطہ اللہ سے جڑ جائے تو دل کبھی نہیں ٹوٹا کرتے۔ اس نفرت سے نہ ڈرو جس کا کھلم کھلا اظہار کیا گیا ہو، بلکہ اس نفرت سے ڈرو جو محبت میں لپٹی ہوئی ہو۔ جب آپ ایک مشکل دور سے گزرتے ہیں، جب ہر چیز آپ کی مخالفت کرنے لگتی ہے، جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب ایک منٹ اور برداشت نہیں کر سکتا، تو ہمت نہ ہاریں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے اور جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا۔ جب رشتے ضرورت کے ہوں تو پھر ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ کسی مکمل شخص کی تلاش میں زندگی کا سفر کرنے سے بہتر ہے کسی ادھورے انسان کو اپنے ساتھ مکمل کر دیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا، دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ اچھے دوست ستاروں کی طرح ہوتے ہیں، آپ انہیں ہمیشہ نہیں دیکھتے لیکن آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ وہ موجود ہیں۔ جو شخص تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو، نہ تمہاری تعریف ہوگی اور نہ تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی۔ اپنے کانوں کو فحش کلمات سننے سے بچاؤ، جیسے اپنی زبان کو فحش سے بچاتے ہو، اس لیے کہ سننے والا بھی کہنے والے کا شریک جرم ہوتا ہے۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے، خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دور وائی فائی کا دور ہے، جب تک تم قریب رہتے ہو لوگ تم سے کنیکٹ رہتے ہیں، جو ہی تم کچھ دور ہوئے لوگ وقت ضائع کیے بنا کسی اور وائی فائی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں جو انہیں پورے سگنل دے رہا ہوتا ہے۔ بے حساب حسرتیں نہ پالیے، بس جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔
زندگی میں کامیابی کا ایک راز یہ ہے کہ انسان ملنے والے موقع کو ضائع نہ کرے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے، بات ساری نیت کی ہوتی ہے۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ اگر کوئی دل سے بالکل نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ تم کو اشارہ دے رہا ہے، اور اللہ کو تمہاری دعائیں مانگنا پسند ہے، اس لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے دل کو فکر کے ساتھ اور زبان کو ذکر کے ساتھ مشغول رکھے۔ خود غرض، جاہل اور بے وقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بچو۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود آپ کی گواہی دے گا۔ گھر ٹوٹنا اچھی بات نہیں ہوتی، پرندے کا گھونسلہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ کتنے دن وہیں اڑتا کرلاتا ہے۔ انسان کی تکلیف تو جانور کی تکلیف سے زیادہ ہوتی ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے، وہ کیفیات ہوتی ہیں، تب ہی سمجھ آتی ہیں جب خود آپ پر سے گزرتی ہیں۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ میں نے سب سے زیادہ دھوکہ اپنی سادگی سے کھایا ہے۔ سامنے والے کو ویسا ہی مان لیتا تھا جیسے وہ دکھتا تھا۔ اگر کوئی محبت لینے آئے تو اسے محبت دے دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آش نہیں ہوتی۔ دعا مانگی تھی آشیانے کی، چل پڑی آندھیاں زمانے کی۔ میرے غم کو کوئی بھی نہیں سمجھ پایا، کیونکہ میری عادت تھی مسکرانے کی۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو تب تک اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ ذہانت دنیا پر حکمرانی کرتی ہے اور جہالت اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو جہالت سے دور رکھیں اور ذہین بننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ہمیشہ ناراض یا شکایت کرتے رہتے ہیں تو لوگوں کے پاس آپ کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ آپس کے بگڑے معاملات خود ہی حل کر لیے جانے سے تو تھوڑی ہی دیر میں حل ہو سکتے ہیں، تاہم اس میں جتنے کردار جمع ہوں گے تماشا اتنا ہی پھیلے گا۔ لوگوں کی مٹھاس اور منافقت مت دیکھو، عمل دیکھو۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو یاد رکھنا تم ایمان گنوا چکے ہو۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ احمق شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بولتا ہے اور کم سنتا ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ تنکا تنکا اگر امید کے ساتھ اکٹھا کرو تو گھونسلہ بنتا ہے،
اور اگر وہی تن کے بے دلی سے اکٹھے کیے جائیں تو جھاڑو بن جاتی ہے۔ جب تمہیں اپنی جہالت کا احساس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تم علم پانے لگے ہو، اور جب تمہیں اپنے سوا سب جاہل دکھائی دینے لگے تو سمجھ لو کہ اب تم علم گنوانے لگے ہو۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور عزت کروانا ہے، محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے۔ اپنے راز کو پوشیدہ رکھنا اپنی عزت کو بچانا ہے۔ سچے انسان کے لیے جھوٹ میں کوئی اچھا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ صرف آگ لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ انسان کو کسی حد تک اکیلا رہنا بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ کیا پتا کون کب کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ ہم بھی کتنے بے حس لوگ ہیں، جب تک خود پر برا وقت نہیں آتا تب تک ہم دوسروں کی تکلیف کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اس بھرم میں نہ رہیں کہ سبھی رشتے خاص ہوتے ہیں، آدھے سے زیادہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% لہجے کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بندہ بندے کے ساتھ نہیں، بندے کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیں، بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیں۔ کوئی کتنا ہی خوبصورت ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو کچرا ہے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ اور تھکاوٹ میں بہن بھائی ہوادار کھڑکیوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کھڑکیوں کو کبھی بند نہ ہونے دیں۔ اگر دو لوگوں میں کبھی لڑائی نہ ہو تو سمجھ لینا رشتہ دل سے نہیں، دماغ سے نبھایا جا رہا ہے۔ آپ کا نام روزانہ کسی کی دعا میں ہو اور آپ کو یہ بات معلوم بھی نہ ہو تو اسے خوش بختی کہتے ہیں۔ محبت کی شادیاں ناکام اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں کہ ہم شادی سے پہلے اپنی تمام مثبت باتیں ظاہر کر چکے ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد تمام منفی باتوں کا نمبر آتا ہے۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، کیونکہ زندگی کی ساری برکتیں اس میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ روٹھنا منانا زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے ناراضی زبان تک رہے، دل میں عزت اور پیار ہو۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی نوجوان اور خوبصورت بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو گھر سے نکال کر گداگری پر مجبور کر دیا۔ بوڑھی ماں بیچاری ایسے قسم پرسی کے حالات میں 2 دن میں ہی مر گئی۔ وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں ایک بزرگ نے بادشاہ سے اسی آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فلاں بستی میں سے اس شخص کو اپنے پاس بلاؤ اور اسے 100 اونٹ سونے کی اشرفیوں سے لاد کر دو۔ بادشاہ غور کرنے والوں میں سے تھا، اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا خواب عام خواب نہیں ہے اور کسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے دانا وزیر کو خواب بیان کیا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اس بستی میں وہ آدمی رہتا ہے جو آپ کو خواب میں بتایا گیا ہے تو آپ کے خواب میں ضرور کوئی حکمت چھپی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سن کر اپنے 7 سپاہیوں کا دستہ لیا اور بزرگ کی بتائی ہوئی بستی میں خود جا پہنچا، اور بستی کے باہر درخت کے نیچے بیٹھے ایک بوڑھے باریش سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا
تو بوڑھے نے بادشاہ کو کہا، وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، وہ اپنی ماں پر ظلم کرتا تھا، اور اس کے ظلموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی بوڑھی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ جائیں، بستی میں پہلا مکان اسی کا ہے۔ بادشاہ جب اس شخص کے دروازے پر پہنچا تو وہ شخص بادشاہ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ بادشاہ اب اسے اس کے اعمالوں کی سزا دے گا، مگر بادشاہ اسے اپنے ساتھ محل لے کر آیا اور اسے 100 اونٹ سونے کی اشرفیوں سے لاد کر انعام کے طور پر دیے، جنہیں پا کر ظالم کی تو لاٹری نکل گئی۔ وہ بادشاہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دولت کے نشے میں چور اپنی بستی واپس آ گیا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ ادھر بادشاہ اور اس کے دانا وزیر نے اس شخص پر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ خواب کی حقیقت جاننا چاہتے تھے، مگر کئی سال گزر گئے، اس شخص کے حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ عیش و عشرت اور شباب و شراب میں ڈوبا اپنی خرمستیوں میں مصروف زندگی گزار رہا تھا، اور پھر ایک دن نشے میں ہی اپنے گھر کی چھت سے نیچے گرا اور مر گیا۔ بادشاہ کو جب اس کے مرنے کی خبر ملی تو وہ واپس اس شخص کی بستی میں گیا، اور پھر بستی کے باہر درخت کے نیچے اسی بوڑھے بارش سے ملا جس نے اس شخص کا پتہ بتایا تھا۔ بوڑھے نے، جو اہل علم تھا، بادشاہ کو دیکھا اور بولا، جس دن میں نے آپ کو اس شخص کی شکایت لگائی تھی، میں چاہتا تھا کہ آپ اسے سزا دیں تاکہ شاید اس کے گناہوں کی کچھ تلافی ہو جائے، مگر مالک کو کچھ اور منظور تھا۔ بادشاہ نے بوڑھے سے پوچھا، مالک کو کیا منظور تھا؟ محترم بوڑھا بولا، اس دن آپ نے اسے سونے سے لدے ہوئے اونٹ عنایت کیے تو مجھے پتہ چل گیا کہ رب کائنات نہیں چاہتا کہ یہ شخص توبہ کے بھی قریب جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ ہر چیز بھول گیا۔ آسائشوں نے اسے نہ تو اس کے خالق کو یاد کرنے دیا اور نہ ہی اسے اپنے کیے ہوئے کاموں پر ندامت ہوئی، اور اسی عیش و عشرت میں اس نے کبھی توبہ نہیں کی اور ہلاک ہو گیا۔